پیارے عزیز دوستو، آج جس وظیفے کو میں آپ سبھی لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ پورے یوٹیوب اور پورے گوگل پر بھی نہیں ہے، نہ ہی آج سے پہلے میں نے کسی ویڈیو میں اس وظیفے کا ذکر کیا ہے۔ سوچا صحیح وقت آئے گا تو آپ سبھی لوگوں کے سامنے اس وظیفے کو پیش کروں گا۔ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے پیارے عزیزان گرامین، جس کو پڑھ کر انسان سب کچھ اپنی زندگی میں پا سکتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے لوگوں کی غریبی بھی دور ہوئی اور لوگ غنی بھی ہوئے، یعنی کہ مالدار بھی ہوئے۔ اس وظیفے کے ذریعے حاجت مندوں کی حاجتیں بھی پوری ہوئیں اور اس وظیفے کے ذریعے لوگوں کے بگڑے کام بھی بنے۔ اس وظیفے کے ذریعے لوگوں کو بلاؤں سے، دشمنوں سے، جادو جنات سے بھی نجات ملی۔ اس وظیفے کے ذریعے لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہوئیں۔ آخر میں معلوم یہ پڑا کہ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جس کے ذریعے ایک انسان کی زندگی میں بہت بڑی خوشحالی آتی ہے۔ یہ وظیفہ ہفتے کے 7 دن کیا جاتا ہے اور 7 دنوں میں آپ لوگوں کو الگ الگ دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ ابھی ایسے آپ لوگوں کے سمجھ نہیں آیا ہوگا، ویڈیو مکمل دیکھیں، پورا دیکھیں، سب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور بہتری یہ ہے کہ بڑی ہی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جن کو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ یقین مانیے صرف ایک ہفتے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اور اس وظیفے کے ذریعے کسی بھی انسان کا مقدر بآسانی سنور جاتا ہے۔ وہ جو چیز بھی ایک ہفتے کے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عنایت فرماتا ہے۔ یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں جو بھی چیز دل اور دماغ میں ہے اس کو آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، شاندار، بہترین اور ایک انوکھا ہی ویڈیو ہے، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیزان گرامی، سب سے زیادہ ضروری بات مسلمانوں کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ ہے نماز۔ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کیجئے، 5 وقت کی نماز کو آپ لوگ قاعدے اور طریقے کے ساتھ میں ادا کیجئے، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو آپ لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو آپ لوگ گناہ کرتے ہیں، ان سے بچیے۔ ایک دوسرے سے آپ لوگ محبت کریے، کسی سے بھی نفرت نہ کریے۔ یہ جو وظیفہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ شاید ہی یوٹیوب پر کسی نے بتایا ہو، اور آج سے پہلے میں نے اپنی کسی بھی ویڈیو میں اس وظیفے کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ خاص کر کے حاجت مندوں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور دکھ حالوں کے لیے، قرض داروں کے لیے، اور پیارے عزیزان گرامین دشمنوں کی چالوں سے پریشان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ لیکن اس وظیفے کو پڑھتے وقت میں پیارے عزیزان گرامین کچھ خاص باتوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے کہ ایک ہفتے تک آپ لوگوں کو لگاتار پاکی حالت میں ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو یہ ویڈیو ملے اسی دن سے ہی آپ لوگ یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ اب پہلے دن میں آپ لوگ خاموشی سے کسی بھی ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ پہلے دن کا آپ لوگوں کا وظیفہ آپ کی اسکرین پر ہے، اس کو دیکھیے۔ خاموشی سے آپ لوگوں کو ان کلمات کو، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، صرف اتنا ہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو آپ لوگوں کو 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلے دن کا آپ لوگوں کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے دن کے وظیفے کی تیاری کریں۔ آپ لوگ جیسے ہی دوسرا دن آئے فوراً آپ لوگ پھر ان کلمات کو پڑھیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ان کو بھی آپ لوگوں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرے دن میں آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو بھی اپنے اسکرین پر دیکھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو آپ لوگوں کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اب چوتھا دن آپ لوگوں کا آ گیا۔ چوتھے دن میں آپ لوگ وظیفے کی تیاری کیجئے اور کہیں بھی خاموشی سے بیٹھ جائیے اور استغفار کو 1000 بار یعنی کہ 10 تسبیح پڑھیے۔ کس طریقے سے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طریقے سے 1000 پڑھ، اس طریقے سے 1000 بار پڑھیے۔ 4 دن آپ لوگوں کے مکمل ہوئے۔ 5واں دن آ جائے گا۔ 5ویں دن بھی آپ لوگ وظیفے کی تیاری کیجیے اور خاموشی سے بیٹھیے۔ 5ویں دن میں آپ لوگ ان کلمات کو پڑھیے، اس مبارک دعا کو پڑھیے،
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ دھیان سے اپنی اسکرین پر دیکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ پیارے عزیزان گرامین وہ مبارک دعا ہے جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی مبارک یعنی کہ مدینہ شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس مبارک دعا کو آپ لوگ 100 بار پڑھیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا چھٹا دن آئے گا۔ چھٹے دن میں آپ لوگوں کو ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ کلمات اپنے اسکرین پر دیکھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دھیان سے اپنی اسکرین پر دیکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کو آپ لوگوں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7واں اور آخری دن آپ لوگوں کا آیا۔ آخری دن میں آپ لوگ اس مبارک دعا کو پڑھیں گے، ان چند کلمات کو پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ لوگوں کو 100 بار ہی پڑھنے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 7ویں دن میں آپ لوگ 100 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھ کر اپنا وظیفہ 7 دن کا مکمل کیجئے۔ جیسے ہی آپ لوگوں کے 7 دن مکمل ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر آپ لوگ یہ وظیفہ مکمل کریں۔ اس کے بعد میں جس جگہ بیٹھے ہوں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد میں آپ لوگوں کو 7 بار یہ مبارک دعا پڑھنی ہے، جس کو اکثر لوگ دعائے یونس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جلالی آیت کریمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کو بھی اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ اس کو سجدے کی حالت میں آپ لوگوں کو 7 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 7ویں دن میں یہ آپ لوگوں کو سجدے کی حالت میں 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اٹھ کر آپ لوگوں کو اللہ پاک سے اپنے حاجت کے لیے، اپنے کاموں کے واسطے، اپنی زندگی کے واسطے دعا مانگنی ہے۔ یہ جس چیز کی نیت سے آپ نے یہ وظیفہ 7 دن کا مکمل کیا، وہ چیز آپ لوگ اللہ پاک سے مانگیے۔ بے شک دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد سے بھی یہ وظیفہ کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ 7 دن کے مکمل وظیفے میں جتنی بھی دعائیں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، یہ کوئی عام دعائیں نہیں ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے دن آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو 100 بار پڑھنے سے ہر طریقے کے غم اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے دن اللہ پاک کے جو 2 اسم پاک پڑھے، اس کو پڑھنے سے پیارے عزیزان گرامین روزی غیب سے نصیب ہوتی ہے، روزی میں برکت آتی ہے، اور غریبی دور ہونے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرے دن آپ لوگوں نے درود پاک کا وظیفہ پڑھا، جس کو پڑھنے کی برکت سے میرے پیارے عزیز دوستو، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ لوگ حاصل نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس سے آپ لوگ شفا نہیں پا سکتے۔ چوتھے دن میں آپ لوگوں نے استغفار کی تسبیح پڑھی۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے سے انسان غنی اور مالدار ہو جاتا ہے، اور عذاب قبر سے بھی نجات پاتا ہے، اور اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ 5ویں دن میں آپ لوگوں نے پیارے عزیزان گرامین اس دعا کا ورد یعنی کہ وظیفہ کیا جو کہ مدینہ شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی مبارک پر لکھی ہوئی ہے۔ بزرگان دین کے مطابق اس دعا کو پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور اس دعا کو پڑھنے سے غریبی اور فاقہ اور مفلسی، یہ ساری کی ساری رنج و غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چھٹے دن میں آپ لوگوں نے لاہور شریف کا ورد کیا جو کہ جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ 7ویں دن آپ لوگوں نے اس دعا کا ورد یعنی کہ وظیفہ کیا جس کو اکثر مسلمانوں پر جب بھی پریشانی آئی پڑھا گیا تو اللہ کی غیبی مدد ملی، اور پھر سجدے کی حالت میں آپ لوگوں نے اس دعا کو پڑھا جس کو پڑھنے کے بعد میں دنیا کی کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں بچتی جو پیارے عزیزان گرامین پوری نہ ہو۔ بہرحال ان 7 دنوں میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ لوگوں کے کتنے کام سبریں گے۔ ان 7 دنوں کی محنت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا مقدر سبر جائے گا۔ ان 7 دنوں میں آپ لوگ یہ وظیفے پڑھیے اور خود اپنی زندگی میں اپنی قسمت کو چمکتا ہوا دیکھیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔